السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں محمد محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بریز آف نالج۔ تمام برائیوں میں سب سے بڑی برائی وہ ہے جو یزید پلید بن معاویہ کے زمانے میں قتل امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد واقع ہوئی۔ یہ واقعہ ہرا ہے۔ اس کو واقعہ ہرا زہرا بھی کہتے ہیں۔ یہ مدینہ پاک کے اطراف میں 1 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے۔ جو کچھ کے قتل و خونزیری، بے حرمتی اور فساد اس شہر پاک کی ہرا میں واقع ہوئی، اس کا ذکر ہی پاکیزہ قلوب کی کدورت اور رنجش کا باعث ہے۔ لیکن چونکہ اس کا واقع ہونا مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مصداق ہے، آپ نے اس زمانے سے بیشتر ہی خبر دے دی تھی، اور اس کا انجام اس شہر کے فضائل و خصائص سے تعلق رکھتا ہے۔ مضمون حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص اہل مدینہ کو تکلیف پہنچائے گا اور ڈرائے گا تو انجام کار اس کا دنیا و آخرت میں عذاب اور وبال ہے۔ چنانچہ قصے کے سیاق سے واضح ہو جائے گا، اس لیے ضروری ہے کہ اس مناسبت سے کچھ تذکرہ کیا جائے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ بعض علماء کا مذہب ہے اور جو بعض حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مدینہ منورہ انتہائی رونق و جمال اور آبادی کے باوجود تنزلی کی طرف رونما ہوگا اور لوگ اس کی سکونت ترک کر دیں گے۔ وہ وحشی جانوروں کا مسکن ہو جائے گا۔ اس حدیث کا مصداق یہی خوفناک واقعہ ہے، لیکن امام نووی کی تحقیق زیادہ پسندیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حال آخری زمانے میں قیامت کے قریب ہوگا، اس لیے کہ بعض علامات جو اس حدیث میں آئی ہیں واقعہ ہرا میں ظاہر ہوئیں۔ چنانچہ ابن شبیہ کی روایت میں ہے، مقدس شہر 40 سال تک ویران رہے گا اور وحشی جانوروں کا مسکن ہو جائے گا۔ اس کے بعد 2 نوجوان قبیلہ مدینہ سے آئیں گے۔ جب وہ دونوں مدینہ منورہ کو اس حالت میں دیکھیں گے تو ایک دوسرے سے تعجب کے طور پر کہیں گے، یہاں کے آدمی کہاں گئے؟ ان کو یہاں سوائے لومڑیوں اور بھوکے جانوروں کے اور کچھ نہ ملے گا۔ اس حالت کا واقعہ آخری زمانے میں ہوگا۔ اس واقعے کے متعلق خاص کر اخبار و آثار صحیح میں اشارے ملتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ایک دن آئے گا جس میں اہل مدینہ کو مدینہ سے باہر کریں گے۔ لوگوں نے دریافت کیا، وہ کون شخص ہوگا جو ان کو باہر کرے گا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایک مرد برا۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں آیا ہے کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے ایک قبیلے سے ہوگی۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت میں ہمارے لیے کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مخلوق سے گوشہ نشینی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مدینے میں لڑائی واقع ہوگی اور وہ دین کو ایسا صاف کر دے گی جس طرح کے سر کے بالوں کو منڈوا دیتے ہیں۔ اس دن مدینے سے باہر نکل جانا اگرچہ 1 منزل کی مقدار ہو۔ اور پھر دوسری جگہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے اللہ مجھے 60 ہجری کے حوادث اور لڑکوں کی حکومت سے محفوظ رکھ، اور اس وقت کے آنے سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لینا۔ یہ اشارہ یزید کے زمانے کی طرف ہے۔ یزید 60 ہجری میں تخت نشین ہوا اور ہرا کا واقعہ بھی اسی زمانے میں واقع پذیر ہوا۔ واقدی کتاب ہرا میں ایوب بن بشیر سے روایت کرتے ہیں کہ حضور سید ابرار صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں باہر تشریف لے گئے۔ جب ہرا زہرا میں پہنچے تو کھڑے ہو گئے اور آیت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی۔ صحابہ نے سمجھا شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا ہے کہ اس سفر کا انجام ٹھیک نہ ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیا دیکھا؟
آپ نے جواب دیا کوئی ایسا امر جس کا تمہارے اس سفر سے متعلق نہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا چیز ہے، ہم بھی جان لیں۔ فرمایا کہ اس ہرا سنگستان میں جو لوگ میری امت کے بہترین ہیں میرے صحابہ کے بعد شہید ہوں گے۔ ایک روایت میں آیا کہ جس وقت آپ اس مقام پر پہنچے تو آپ اپنے دست مبارک سے اشارہ کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس ہرا میں میری امت کے بہترین لوگ شہید ہوں گے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کی روایت آئی ہے۔ کعب احبار سے روایت ہے کہ انہوں نے توریت میں آیا ہے کہ مدینہ منورہ کے شرقی سنگستان میں بہت سے مقتول ہوں گے جن کے چہرے قیامت کے دن 14ویں کی چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ اور ابن زبالہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک دن بارش بہت ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوستوں کے ساتھ مدینہ کے نواح میں تفریحاً نکلے۔ جب اس مقام پر پہنچے جس کو ہرا کہتے ہیں تو دیکھا پانی کی رو وادی کی ہر جانب سے رواں تھی۔ کعب احبار بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے کہا اے امیر المومنین خدا کی قسم جس طرح یہ پانی بہہ رہا ہے خون کی رو بھی اس وادی میں اسی طرح رواں ہوگی۔ قرطبی کہتے ہیں کہ مدینہ پاک سے اہل مدینہ کے نکلنے کا سبب جو بعض احادیث میں آیا ہے یہی واقعہ ہرا ہے۔ جس زمانے میں یہ شہر مقدس خوبی آبادی میں حسن کمال کے درجے کو پہنچا ہوا تھا، اصحاب مہاجرین و انصار اور علماء تابعین کے وجود کے سبب سے تھا۔ اس وقت حوادث اور فتنے مسلسل اس شہر کی جانب متوجہ ہوئے۔ اس وقت اہل مدینہ نے ان آفات کے خوف سے اس قریہ سے جو مقام رحمت اور جائے نزول برکات ہے سفر اختیار کیا، اور یزید ابن معاویہ نے مسلم بن عقبہ مری کو شامیوں کا ایک بڑا لشکر دے کر اہل مدینہ سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا تاکہ ان لوگوں کو مدینہ مطہرہ کے ہرا میں نہایت سختی سے قتل کرے اور جتنی شدت کر سکتا ہو کرے۔ 3 روز تک حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کر کے بے دینی کی داد دی گئی۔ اس سبب سے اس واقعے کو واقعہ ہرا کہتے ہیں۔ اس واقعے کا وقوع واقعہ ہرا ہے۔ یہ جگہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہاں پر 1700 آدمیوں کو مہاجرین و انصار علماء تابعین کے علاوہ شہید کیا گیا۔ عورتوں اور بچوں کے علاوہ عوام میں سے 2000 آدمیوں کو مار ڈالا گیا۔ 700 حفاظ قرآن نیز قوم قریش کے 97 افراد کو ظلم کی تلوار سے ذبح کر ڈالا گیا۔ فسق و فساد اور زنا کو مباح کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد 1000 عورتوں نے زنا کی اولاد جنی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف میں گھوڑوں کو جلانی دیتے تھے۔ اور غضب کی بات سنیے کہ روضہ شریف و منبر شریف کے درمیانی جگہ میں جس کے متعلق صحیح حدیث میں آیا ہے کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہاں پر ان کے گھوڑے لد اور پیشاب کرتے تھے۔ اور مسلم بن عقبہ مری تمام لوگوں کو یزید پلید کی بیعت اور اس کی غلامی کے عہد اور اس طرح آمادہ کرنا چاہتا تھا اگر چاہے تو بیچ ڈالے اور چاہے تو آزاد کر دے، خواہ وہ اہل اللہ جل جلالہ کی اطاعت کی جانب بلائے یا گناہ کی طرف۔ جب یزید پلید کے سامنے عبداللہ بن زمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم قرآن و حدیث کے موافق بیعت کا ذکر کیا تو فوراً ان کی گردن اڑا دی گئی۔ قرطبی کہتے ہیں کہ اہل اخبار کا بیان یوں ہے کہ مدینہ منورہ اس زمانے میں مطلقاً آدمیوں سے خالی تھا، اور اس شہر پاک کے میوے اور پھل اور چوپایوں کی غذا ہوتے تھے۔ کتے اور دوسرے جانور مسجد شریف میں رہنا شروع کر دیا تھا۔ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح یہ خبر دی تھی اس کا اسی طرح ظہور ہوا۔ تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔